یہ پڑھ کر مزہ آئے گا۔ یہ ہوتے ہیں رشتے دار۔ 2006 میں ہم جوائنٹ فیملی سسٹم سے الگ ہوئے تو چچی تائی سب ہمارے سخت خلاف ہو گئے۔ ان کو فرنٹ والا پورشن ملا تو ہمیں سزا کے طور پر پیچھے بھیج دیا گیا۔ بجلی کا بل آتا تو چھپا دیا جاتا۔ 3 ماہ بعد میٹر کاٹنے والے اتے تو پتا چلتا کہ اتنا بل بنا ہوا تھا۔ ترلے منت کر کے ان سے جان چھڑاتے۔ کوئی شادی کا کارڈ آتا تو تائی محترمہ کارڈ واپس بھجوا دیتی اور ہماری طرف سے کہلوا بھیجتی کہ ہمیں کوئی واسطہ نہیں رکھنا اب سے۔ ایسے بہت سے لوگ ہم سے ناراض ہو گئے۔ بہت سے دوستوں کی شادی میں شرکت نہ کر سکے۔ کوئی خط پتر آ جاتا تو سارا پڑھ کر دوبارہ سے پیک کر کے ہمیں دیا جاتا۔ سب گھر والے ان حرکتوں سے سخت تنگ تھے اور سارا الزام ہمارے سر آتا کیونکہ اس غلامانہ جوائنٹ سسٹم کو ہم نے ہی توڑا تھا۔ اب ظاہری بات ہے اس کا حل بھی ہمیں ہی کرنا تھا۔ ہم شروع سے ہی دادا جان کے بہت قریب تھے۔ بڑا پوتا ہونے کی وجہ سے دادا جان کے ساتھ لاہور آتے جاتے، جہاں دادا جان کی کچھ پراپرٹی تھی جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بیچ کر ساری اولاد میں تقسیم کر دی تھی۔ بہرحال لاہور آنا جانا لگا رہتا تھا، جہاں دادا جان اپنے دوستوں اور کچھ رشتہ داروں کو ملنے جاتے رہتے تھے اور ہم ہر دفعہ ساتھ جاتے تھے۔ دادا جان کی وفات کے بعد بھی میرا لاہور والوں سے رشتہ اور تعلق قائم تھا۔ اس دفعہ میں لاہور گیا تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے منصوبہ میرے ذہن میں آ گیا۔ لاہور پہنچ کر ہم نے دادا کے دوست کی طرف سے اپنے نام ایک خط لکھا اور دادا کی ایک دکان جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے وہ بیچنے کے لیے مجھے فٹافٹ لاہور پہنچنے کی ہدایت کی گئی، اور مزید یہ کہ مال روڈ پر دکانوں کے ریٹ اب لاکھوں سے بڑھ گئے ہیں۔ یہ خط پوسٹ کر کے تیسرے دن ہم واپس گاؤں آ گئے اور ہمارے گاؤں پہنچنے کے ٹھیک اگلے دن تایا جان بوسکی کا سوٹ پہن کر اپنے سالے کو ساتھ لے کر لاہور چلے گئے۔ 2 دن بعد تایا جان واپس آئے تو اگلے ہفتے بڑے چاچو اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کر لاہور پہنچ گئے۔ وہاں کے پٹوار خانے اور تحصیل کے آفیسز بھی خاک چھانتے رہے۔ خیر پورا 1 مہینہ لاہور کے چکر لگانے کے بعد جب نہ دکان کا کوئی کھوج ملا اور نہ دادا کے دوست کا پتہ چلا تو مشترکہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ خط ہمیں دیا جائے اور پھر ہمارا پیچھا کیا جائے کہ ہم لاہور کب جاتے ہیں اور وہاں کس کو ملتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ایسے دکان کا پتہ چل جائے گا اور پھر اس پر مشترکہ طور پر قابض ہو جائیں گے۔ خط ہمیں دے دیا گیا۔ ہم لاہور کے تمام چکروں سے واقف تھے، لیکن ابھی کی سازش کا ہمیں اندازہ تب ہوا جب ہم شہر سبزی لینے جاتے تو چاچو ہمارے پیچھے پیچھے ہوتے، پمپ سے ڈیزل لینے جاتے تو تایا پیچھے پیچھے ہوتے، شہر بھائی کی فیس دینے جاتے تو تائے کا سالہ ہمارا پیچھا کر رہا ہوتا۔ جب ہمیں اپنی ریکی کا اندازہ ہوا تو ہم بلا وجہ ہی کلف لگے کپڑے پہن کر شہر کے چکر لگانے لگے۔ یقین کرے چچا تایا اور تایا جی کے سالہ صاحب راہ کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے۔ ہم پکی سڑک پر ریڑھی والے سے شربت پی رہے ہوتے اور وہ گھنٹہ گھنٹہ دور کھڑے اندازے لگاتے رہتے کہ اب پتہ نہیں کہیں لاہور کی بس نہ پکڑ لے۔ 10 دن بعد جب تائی کی بہن کے بیٹے کی شادی تھی تو آخر ہمیں ترس آ گیا۔ اپنے کزن کو بتایا کہ کل میرے بھائی کو ساتھ اسکول لے جانا، میں صبح سحری ٹائم لاہور کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس نے کہا ہم نے تو کل شادی پر جانا ہے تو اب بھائی کو کہیں چھٹی کر لے۔ بہرحال قصہ مختصر، جب میں فجر ٹائم پکی سڑک پر پہنچا، آیا جان اور چچا جان گرمی میں چادر کی بکل مار کر اپنے من چھپا کر کھڑے تھے۔ 5 بجے بس آئی تو ہم الگ الگ بس میں سوار ہو گئے۔ 8:30 بجے بس لاہور یادگار پہنچی تو میں بس کی اگلی کھڑکی سے نیچے اترا۔ مجھے دیکھ کر چچا اور تایا بھی اتر آئے۔ بس چلنے لگی تو میں بس کے پچھلے دروازے سے پھر بس میں بیٹھ گیا۔ چچا اور تایا بھاگے اور ایک آٹو رکشا لے کر بس کے پیچھے لگ گئے۔ یادگار سے ذرا ہی آگے بس اسٹینڈ تھا، وہاں جا کر ساری بس خالی ہونا تھی۔ میں بھی نیچے اتر گیا۔ ایجنٹ حضرات رکشے میں چھپے بیٹھے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ہم وہاں سے پیدل ہی مینارے پاکستان کی طرف چل پڑے۔ وہاں روڈ کے ساتھ بہت رونق ہوتی رہے۔ کہیں ہم کھڑے ہو کر سانپ اور نیولے کی لڑائی دیکھنے لگتے تو کہیں پر کوئی حکیم اپنی دوائی بھیج رہا ہوتا تو وہاں رک جاتے۔ خیر 2 گھنٹے وہاں گزار کر ہم نے چوک یادگار آ کر ناشتہ کیا اور وہاں سے داتا دربار چلے گئے۔ دوپہر 3 بجے وہاں سے نکلے اور لکشمی چلے گئے۔ اپنے چچا جان اور تایا جان کو مختلف گلیوں، سڑکوں کی اور دکانوں کی سیر کرواتے ہوئے مغرب کے بعد رکشا پکڑا اور پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک دوست کے پاس رات گزارنے پہنچ گئے۔ اب واللہ علم بزرگوں نے رات کہاں گزاری۔ دوسرے دن ہم 12 بجے سو کر اٹھے، ڈٹ کے ناشتہ کیا،
कुछ घूमे फिरे एक मजीद खत अपने नाम पर पोस्ट किया और 4 बजे वाली लारी पकड़कर घर वापस आ गए। हमसे कुछ 2 घंटे बाद बुजुर्ग हजरात भी नाकाम व नामर्द वापस आ गए। तीसरे दिन मेरा पोस्ट किया हुआ दूसरा खत आ पहुंचा, जिसमें दादाजी के एक बैंक अकाउंट के मुतल्लिक कुछ हवाई इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें दादाजी ने एक बड़ी रकम फिक्स करवाई हुई थी और वो उनके किसी भी वारिस को मिल सकती थी। लिहाजा मुझे दोबारा लाहौर बुलाया गया था। दूसरी लाहौर यात्रा बहुत मज़ेदार थी। मैं लाहौर के कोई 10 बैंकों में कर्जा के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन लेता रहा और चच्चा जान बैंकों के नाम लिखते रहे, और इसके बाद 2 दिन इन सब बैंकों से अपने वालिद की फिक्स करवाई हुई रकम ढूंढते रहे। इस दफ़ा वो गाँव से ही टैक्सी करवा कर गए थे। टैक्सी वाला नारा मेरे दोस्त दीमे का बाप था। कुछ तीसरे दिन मुझे दीमे ने ही बताया कि सुना है कि आजकल करोड़ों के चक्कर में हो, चच्चा से छुपा कर क्या क्या गेम खेल रहे हो, तुम्हें अकेले नहीं खाने देंगे, कुछ भी बहुत तपे हुए हैं तुम पर। मेरा मजाक कोई नवा चना चढ़ा सकता था। मुझे लगा कि ये मुझे कत्ल कर गुजरेंगे, बेहतर है कि नए खत फाड़ के फेंक दूं। लिहाजा बाहर के गेट के एक तरफ अपने नाम की नेम प्लेट बनवा कर लगाई और उसके ऊपर ही डोर बेल लगा दी। वापता वालों की मिन्नत कर ली कि बेल देकर बिल दिया जाए। हमारी जिंदगी तो आसान हो गई, लेकिन चचा लोग कोई 2 साल तक दुकान और फिक्स की हुई रकम ढूंढते रहे। इस वाक़े को 15 साल गुजर गए। कुछ दिन पहले एक रिश्तेदार खातून ने ताई को कहा, अहमद का वहाँ बाहर कोई अच्छा काम है क्या? तो ताई ने कहा, हमारा ही हक मार कर भागा हुआ है, दादे को चूना लगाता रहा है, हमें बताए बगैर हमारा हिस्सा खा गया है। हराम के पैसे हैं, जितना भी कमाए हराम ही है।